جی، یہ ایک افسانہ ہے اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامتی افسانہ ہے۔ پیک دان، گوگالدان یا پیک دان۔ عزت مآب کے ترکے میں بھرم بھاری پٹارا خالی نکلا۔ عزت مآب کے ترکے میں بھرم بھاری پٹارا خالی نکلا۔ توقعات کے نہایت برعکس، قیمتی تو کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ حد یہ کہ ہیروں جڑا، نظروں میں رکھا دیکھا بھالا، وہ مشہور خاندانی گلوبند اپنے افراسیابی بغچے سے برآمد نہ ہو سکا۔ اب سامنے خالی پڑا، منہ چڑھا رہا تھا۔ اس خاندان اشرافیہ کی آخری نجیبہ نے بحسرت و دقت اس نظارہ دلخراش سے صرف نظر کیا۔ معدوم ہوئی خاندانی وجاہت کا شجرہ نسب دہراتے، جناب کا اقبال بلند ہو، جناب کا اقبال بلند ہو کا رٹا لگاتے، اجڑے نچے بڈھے رٹو طوطے جو اڑنا بھول چکے تھے، برآمدے میں جمع کیے گئے ترکہ سامان پر ادھر ادھر چلتے لڑکتے ٹیں ٹیں کیے جاتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ جناب بمیں اپنے اقبال اب جنت مکانی ہو چکے۔ جناب کا اقبال بلند ہو دہرائے جاتے ہیں۔ عالی جناب کی طویل مجردانہ زندگی کے اختتام کے بعد سوئم کی الوداعی دعا میں شریک ہونے کے لیے شہر کی گنی چنی پرانی اشرافیہ کے سنگ مختلف ادوار میں ملازم رہے چند ایک خوش روح جوان و بوڑھے ملازم بھی آ پہنچے ہیں۔ پھر قدرے دیر سے پہنچنے والا موجودہ آخری ملازم سومرہ سرخ و سفید خوبصورت چہرہ لیے نمودار ہوتا ہے۔ سومرہ کا چہرہ خوف اور باز پرس اور سوالات کی زد میں رہنے سے زرد ہو چلا ہے۔ سومرہ: حاضر سائیں۔ نجیبہ خاتون: اس تمام سامان پر اچھے سے نظر ڈالو، کہیں کوئی سامان اس ڈھیر میں شامل ہونے سے رہ تو نہیں گیا؟ ہاں سائیں۔ بیڈ روم سے ایک کافی بڑے سائز کا چمچماتا ہوا تانبے کا پیک دان لیے برآمد ہوتا ہے اور سب حیرانی سے دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ نجیبہ خاتون سمیت قریب ترین دوستوں نے بھی کبھی اس پیک دان کو نہیں دیکھا تھا۔ نجیبہ خاتون: کیا یہ حال ہی میں خریدا گیا ہے؟ سومرہ: سائیں کہتا تھا 40 برس پہلے اس نے خریدا تھا۔ سوئم پہ آئے ایک خوبصورت بوڑھے گلریز خان نے تصدیق کی، جو اب علاقہ غیر میں اپنے آبائی گھر میں جوان بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گلریز خان: جب 40 برس پہلے ہم یہاں ملازمت کرتا تھا تو صاحب کے ایک دوست نے اس پیک دان کو تحفے میں دیا تھا اور صاحب اسے اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنا بیسٹ فرینڈ کہتا تھا، مگر ہر کسی سے چھپا کر رکھتا تھا۔ سومرہ نے سر ہلایا: ہاں، وہ اسے بیسٹ فرینڈ کہتا تھا۔ نجیبہ خاتون: مگر 5 سپاری تو عالی جناب نے کبھی نہیں کھائی، کیوں؟ نجیبہ خاتون نے قریب ہی موجود بامجی سپاری والا کی طرف دیکھا: اکھا سچ، میں تو اس کا نیبر بھی رہا، کب بھی 5 سپاری کھاتا نہیں دیکھا۔ یکدم جنٹل مین موافق صاحب تھا۔ اس پیک دان کو لے کر گفتگو عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ الغرض یہ طے پایا کہ مرحوم موصوف حقیقتاً یا علامتی طور پر اپنی بھڑاس نکالنے قے کرنے کے لیے اس پیک دان کو استعمال کرتے تھے۔ وہ ساری باتیں بنا کسی سینسر کے جو عالی جناب کسی بھی اشرافیہ کے فرد سے نہیں ڈسکس کر سکتے تھے، وہ ساری بھڑاس اس پیک دان میں اگل دیتے تھے۔ دل کی کدورتیں، محرومیاں، برائیاں، جنسی معاشقے، اپنے قریبی لوگوں کے غصے میں دی گئی گالیاں وغیرہ سب قے کی صورت میں اس میں انڈیل دی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسے میں اس پیک دان کو سب کی نظروں سے اوجھل رکھنا نہایت ضروری تھا۔ سوئم کی سپہر رات ہونے تک عالی جناب کے مختصر ترکے کا بٹوارا بھی ہو چکا تھا۔ کرائے کے گھر کی چابیاں مالک مکان کے سپرد کر دی گئیں اور اس تانبے کے گلدان کو بقیہ سامان کے ساتھ کباڑی کو بیچنے کے بجائے نجیبہ خاتون نے عذرائے ترحم سومرہ کو بخش دیا۔ مالک مکان سے برآمدے میں رات گزارنے کی اجازت ملنے کے بعد دوسرے دن الصبح صبح اپنے مختصر سامان کے ساتھ سومرہ بدین جانے والی لاری میں سوار ہو کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سومرہ کے سامان کے ساتھ یہ بڑا سا پیک دان بھی تھا، جسے سومرہ کی گھر والی نے راکھ سے مانجھ کر چمکا دیا اور ٹوٹے ہوئے گملے میں لگی عشق پینچا وہاں نکال کر اس میں لگا دی۔
سمرہ کی گھر والی کے ہاتھوں چمک جانے کے بعد پیک دان اپنے درجات میں بلند ہو گیا۔ گناہ کی طرح 50 برس چھپائے جانے کے برعکس سمرہ کے گھر میں اپنے اندر عشق پیچم کی بیلوں کو سینچتا، اپنی قدیم چمک دھمک کی داد پاتا، باعزت طور پر گھر کے کونے میں ایستادا۔ اسے اپنانے پر سمرہ اور اس کے گھرانے کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔